السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں سید مزمل. اور آج اگر ہم کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی بات کریں یا پنجاب کے اندر جو ابھی ریسنٹلی ہم نے صورتحال دیکھی ہے، پنجاب اسمبلی کے اندر ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری صاحب کی رولنگ ہو یا اس سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ہو، ایک کانسٹنٹ ٹرموائل دیکھنے میں آ رہا ہے. اور جو عوام ہیں دوسری جانب وہ بے حال ہیں. جولائی کے مہینے کی اگر بات کر لیں تو 24% انفلیشن ریکارڈ ہوئی ہے، جو کہ 14 سال کا ریکارڈ بریکنگ نمبر ہے. اور اس ساری صورتحال میں عوام دیکھ رہے ہیں سیاستدانوں کی طرف، اور سیاستدان جو ہیں وہ ایک پاور پالیٹکس کا شکار دکھائی دے رہے ہیں. اور انہی تمام تر باتوں پہ، ان صورتحال پر بات کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما ہیں اور ویٹرن لائر ہیں اعتزاز احسن صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے ٹائم دیا. سر انیشیلی اگر بات کی جائے پنجاب میں ابھی جو اسمبلی میں آپ نے دیکھا ہوا، ڈپٹی اسپیکر صاحب کی رولنگ ہو، 10 ووٹس کو ریجیکٹ کرنا کاف لیگ کے، اور شجاعت صاحب کی طرف سے ایک لیٹر کا آ جانا، اور اس کے بعد میں کورٹ کی طرف سے وہ اوور ٹرن ہونا. اب آپ پنجاب کی پالیٹکس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دوست مزاری صاحب کی رولنگ تھی وہ انہی لائنز پر ان کانسٹیٹیوشنل تھی جس طرح سے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی کے اندر ہوا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پہ؟ جو رولنگ تھی ڈپٹی اسپیکر کی، وہ تو غلط تھی، کیونکہ بنیادی طور پہ دیکھنا آئین کیا کہتا ہے اور آئین کی کیا تشریح کی ہے سپریم کورٹ نے. آئین کی بنیاد یہ ہے کہ آرٹیکل 63A میں یہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کسی کو نااہل کرانا ہے یا نہیں. اس نے انحراف کر دیا ووٹ پہ تو اس کو نااہل کرانا ہے، یہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی. اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے جو میں حیران ہوں کہ کسی نے بھی اس امپورٹنٹ زاویہ نگاہ سے دیکھا ہی نہیں ہے. احمد دیکھو، پاکستان ایک وفاق ہے. یہاں تو پنجاب کی حکومت تھی اور جو سپیریئر لیڈر آف دی پارٹی تھا وہ بھی پنجاب سے تھا. اس نے ایک اپنی 10 کے 10 ایم پی ایز کو فارغ کر دیا چودھری شجاعت نے. اب یہ سوچیں کہ یہ 10 ایم پی ایز ہوتے بلوچستان کے اور پارٹی لیڈر ہوتا ہے پنجاب سے، اور وہ بلوچستان میں ایک ساری پارٹی کو وائپ آؤٹ کر دیتا. تو یہ جو لوگ اس وقت شور ڈال رہے ہیں نا کہ جی یہ پارٹی لیڈر کا حق تھا اور وہ کر سکتا تھا، انہوں نے تب الٹا شور ڈالنا تھا کہ یہ پارٹی لیڈر نے ایک وفاقی اکائی کو کس طرح ختم کر دیا. پاکستان وفاق ہے، جس کا مطلب ہے کہ 4 اسمبلیاں جو صوبائی ہیں اور 4 صوبے جو ہیں وہ اٹونومس ہیں، وہ بہت حد تک خود مختار ہیں، خود اختیار ہیں. اور ان کے اوپر آپ اس قسم کی کر دیں ایک ایسا ان کے اوپر خطرہ ڈال دیں کہ ایک بندہ جو پارٹی جو ان کے صوبے سے نہیں ہے، جو ان کے صوبے کی مشکلات کو نہیں سمجھتا، جو ان کی پرابلمز کو نہیں سمجھتا، جو ہے ہی دوسرے صوبے سے، ادھر کبھی آیا ہی نہ ہو، شاید جو لندن ہی بیٹھا رہا ہو، اب وہ پارٹی ہیڈ فیصلہ کر رہا ہے. اور ایک پارٹی ساری پارٹی کو وہ مطلب صفحہ ہستی سے ہی ختم کر رہا ہے. ان 10 ایم پی ایز سے 10 ایم پی ایز گئے. چودھری شجاعت کہتے ہیں ساروں کو بین کر دو. اب فرض کر لیں یہ بلوچستان کے ہوتے تو لوگ انگیخت نہ ہو رہے ہوتے. اس کو دیکھنا چاہیے، کسی بھی آئینی ترمیم یا قانون کو سب سے پہلے، میں ایک قانون کے طالب علم کی طرح بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ وفاق کے، اگر وفاق کو لیا جائے تو یہ جو اقدام ہے یہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس سے کوئی وفاق کو تو تکلیف نہیں پہنچے گی، اگر پہنچے گی تو وہ غلط ہے، وہ غیر آئینی ہے. تو یہ غیر آئینی تھا، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ظاہر ہے. اب کہتے ہیں کہ جی وہ پڑ گئے پیچھے مریم بی بی اور ان کے ہواری کہ جی انہوں نے یہ 3 ممبر بینچ نے
تباہی کر دی اور یہی بینچ ہوتا ہے اور یہی سب کچھ ہوتا ہے. یہ نہیں بتاتی کہ یہ 3 ممبر بینچ اس بینچ کا حصہ تھا جس نے عمران خان کو نکالا جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد. ووٹ آف نو کانفیڈنس. وہ تو رات کو 12 بجے پہنچ گئے تھے آئین کے دفاع میں. اس وقت بڑے اچھے لگ رہے تھے یہ نون لیگ کو. لیکن اعتزاز صاحب اتنی بڑی پارٹی کا یہ کہنا کہ ہم عدالتی کارروائی کا بائیک آؤٹ کر دیں گے، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چل رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ رویہ پاکستان کے اندر کتنا خطرناک ہے کہ جوڈیشل پروسیس جو ہے اس پہ اسکیپٹسزم ہے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کا؟ نواز لیگ نے اب یہ 25 سال بعد یہ گل کھلائے ہیں. پھر نواز لیگ میں ایک چیز ہے، عدالت آپ کے حق میں دیتی ہے فیصلہ تو آپ اس کو کوئی سینیٹر بھی بنا دیتے ہیں، صدر بھی بنا دیتے ہیں، صدر پاکستان. اور جو خلاف دیتا ہے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں. آپ نے 1997 میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت پہ جس طرح 150-200 آدمیوں نے حملہ کیا تھا، جج اپنی کرسیاں، کیونکہ نکلنے کا دروازہ پیچھے تھا، اپنی کرسیاں چیف جسٹس کے کمرے میں پیچھے پھینک کے اور بھاگ کے نکلے تھے. اب یہ لوگ وہ بھی مطلب وہ نواز شریف کی، اور کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا. نواز شریف، شہباز شریف کو تو کوئی کیس نہیں چلا. وہ 3 چھوٹے ذرا آدمی، طارق عزیز اور میاں منیر اور اختر رسول، ان کو انہوں نے آگے کر دیا، سزا دلوا دی، خود بیٹھے رہے. انہوں نے جسٹس قیوم کو فون کر کے کہا کہ آپ سزا دو بی بی کو بھی اور زرداری کو بھی، اور 7 سال سزا دو. وہ منت کرتا رہا کہ کوئی کیس نہیں ہے ان کے خلاف، میں سزا اتنی نہیں دے سکتا ہوں. پھر اس کو دھونس اور زور سے اس کو کہا اچھا تم 5 سال دے دو. اس نے کہا 5 سال دیتا ہوں. کہا پھر جائیدادیں ساری ان کی ضبط کرو. جی بالکل سر، یہ سب آن ریکارڈ ہے. اگر صرف عدالتی کارروائی کی بات کے علاوہ بھی ہم دیکھیں، جو الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے، ابھی ریسنٹلی پنجاب کے اندر ضمنی انتخاب ہوتا ہے، بڑا سموتھلی کنڈکٹ ہوتا ہے، اور جو نون لیگ ہے رزلٹس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. اس کے باوجود خان صاحب ایک بڑا جارحانہ انداز لے کے الیکشن کمیشن کو بیش کر رہے ہیں، اور 15 سیٹیں جیتنے کے بعد بھی ایک آئرونک بات یہ ہے کہ وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں ہی از اے پارٹ آف PMLN. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کی یہ ٹیکٹک، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے جا رہا ہے، اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی سٹینڈنگ کیا ہے اس میں؟ فارن فنڈنگ کا تو فیصلہ سب پارٹیز کے لیے یہ بڑا کلیئر ہے کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ اور ہے اور فارن فنڈنگ اور ہے. اور یہ سب ورنہ تو یہ ساری جماعتوں کو اڑائیں گے. لیکن سر فائنینشیل ٹائمز کا جو ابھی ریسنٹلی آرٹیکل آیا اس کے بعد ایک بھونچال دیکھ رہے ہیں ہم پالیٹکس میں. بھونچال میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، فارن فنڈنگ پہ آپ کی پارٹی ڈسکوالیفائی ہو سکتی، پروہیبٹڈ فنڈنگ پہ پارٹی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتی. اور پھر یا فارن پارٹی آپ ڈسکوالیفائی بھی کر دیں تو وہ نئی شکل میں نہیں آ جاتی. تاحیات نااہلی بھی ہو سکتی ہے سر اس میں؟ میں تاحیات نااہلی کا پہلے دن سے ہر طرح سے خلاف ہوں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی بھی تاحیات نااہلی غلط تھی. وہ نہیں تاحیات، آپ ایک بندے کو ایک جرم میں تاحیات اس کا سٹیٹس اس سے لے لیں، یہ تو زیادتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن سر الیکشن کمیشن آپ کو لگتا ہے کہ اس کانٹیکسٹ کے اندر جب اتنے پریشر میں کام کر رہا ہے کہ سب سے بڑی پارٹی ملک کی عمران خان صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور کنسسٹنٹلی پریشر ایگزرٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر، آپ کو لگتا ہے انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کر سکتا ہے وہ اس کیس کا؟ انڈیپینڈنٹلی کر سکتا ہے پر انڈر پریشر ہوگا. انڈیپینڈنٹلی کرنے کے لیے بڑی اس کو ضرورت چاہیے ہوگی. تو خان صاحب کے یہ الزامات کہ یہ نون لیگ کے انفلوئنس میں آپ اسے ایگری کرتے ہیں؟ نون لیگ کے ساتھ وہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کے جو رشتے اور تعلقات ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں. وہ تو اس قدر ہیں کہ وہ اس کو ویسے ہی نہیں سننا چاہیے خود، مطلب خان کچھ کہے نہ کہے، اس کے تعلقات ایسے ہیں.
بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے سر, جو فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ جو یو اے ای کے ایک پرنس ہیں ان کی طرف سے فنڈنگ جاتی ہے ابراج گروپ کو اور وہ پھر ریلوکیٹ ہو کے پاکستان آتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے یا صرف فارن فنڈنگ ہے اس میں, کیونکہ وہ ایک جو پرنسلی ایک اسٹیٹ ہے ویسے تو اس کے ریپرزینٹیو سے ایک پیسے ری ڈائریکٹ ہو کے خان صاحب تک پہنچے ہیں, اور خان صاحب نے بڑا ایک کہہ سکتے ہیں کہ آئرونک بیان دیا ہے کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ پہ ابراج کے خلاف کیسز شروع ہو گئے ہیں. تو یہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, تھوڑی سی یا زیادہ سی ہو وہ تو برابر ہے, وہ کوئی یہ چھوٹی سی آشا والی بات تو نہیں ہے. یہ اس میں تو اگر وہ ثابت ہو جاتی ہے منی لانڈرنگ تو وہ تو ایک سیریس اوفینس بنتا ہے, اور خان کو اس کی پریشانی یقیناً ہوگی. اور اگر یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا بنتا ہے کہ تو پھر کوئی اتنی بات نہیں ہے, پھر وہ پیسے وہ ضبط ہو جانے جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کے ذریعے ہے, اور پارٹی کو کچھ نہیں ہونا. پر پارٹی کو کچھ ہو بھی جائے, جیسے میں کہتا ہوں, تو وہ نام چینج کر لیں. اے این پی تھی 1975 میں, وہ ڈسکوالیفائی ہوئی. پر ڈسکوالیفیکیشن کا بھی میں آپ کو بتا دوں, ڈسکوالیفیکیشن بھی اس نے نہیں کرنی الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن پہ معاملہ نہیں, الیکشن کمیشن پھر ریفرنس بھیجے گی ٹو دی سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ ایک مکمل ٹرائل کرے گا, ایک ایک انٹری دیکھی جائے گی, اور اس انٹری میں دیکھنے میں ہو سکتا ہے کہ دیگر اس رجسٹر اور کھاتے میں انٹریز ہوں جو کہ بالکل لیجیٹمیٹ ہوں اور اوور آل امپریشن لیجیٹمیسی کا بنا لے. ٹھیک ہے سر, اگر اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کی بات کریں تو پاکستان میں فرینڈز ناٹ ماسٹر ایوب خان نے لکھی اور 60 سے ایک ایگزسٹ کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے خان صاحب نے اس پہ کیپٹلائز کر کے یہ بیانیہ بنایا ہے کہ یہ جو مداخلت ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ کو آؤسٹ کیا گیا ہے, اور اس میں پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی اس بیانیے پہ اس کو کبھی سیریسلی لیتی ہوئی دکھائی دی ہے, یا آپ اگری کرتے ہیں اس سے کہ باہر سے کوئی انوالومنٹ کی وجہ سے یہ ڈی تھرون کیا ہے خان صاحب کو؟ دیکھیں بیٹا, ایک چیز ہے کہ ہم کسی ساری قوم کے خلاف نہیں ہیں, نہ ہو سکتے. لائرز موومنٹ میں آپ کو بتاؤں, ایک ملتان میں ایک امریکہ کا جھنڈا جلا دیا تھا, ایک دفعہ ہوا. میں نے اسی وقت پریس کانفرنس کی, میں نے کہا یہ جھنڈا جو آپ نے جلایا ہے یہ جارج بش کا یا ڈک چینی کا یا رمسفورڈ کا یا کونڈلیسا رائس کا جھنڈا نہیں ہے, یہ ان لاکھوں وکیلوں کا بھی جھنڈا جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, جو امریکہ میں میرے بیٹے کی کال پہ ای میل پہ کال دی, کالے کوٹ اور کالی ٹائی, کیونکہ امریکہ میں وکیل کا ڈریس نہیں ہے خصوصاً, کالے کوٹ اور کالی ٹائی پہن کے تقریباً ہر صوبائی کیپٹل میں انہوں نے 13 نومبر 2007 کو وکلا سارے امریکہ کے وہ واک کی, مارچ کی. اب وہ جو ہمارے پاکستانی امریکنز جو ان کا آرگنائز کر رہے تھے, کیونکہ ہر شہر میں منیسوٹا ہو گیا, نیو یارک ہو گیا, ڈیلس ہو گیا, ہیوسٹن ہو گیا, لاس اینجلس ہو گیا, جتنے شہروں میں پاکستانی والنٹیئرڈ, اور انہوں نے سارے آرگنائز کی وہ واک. پاکستانی ڈاکٹرز بھی تھے, پاکستانی لائرز بھی تھے, پاکستانی بزنس مین بھی تھے. 13 نومبر کو سارے امریکہ میں یہ انہوں نے پروٹیسٹ کی, کالے کوٹ, کالی ٹائی, سفید قمیض پہن کے وہ نکلے. اب میں نے کہا یہ ان کا بھی ہے. مجھے فون آنے شروع ہو گئے, امریکہ کا جھنڈا جلتا ہوا ایک بڑا امیج بنتا ہے, ایک میڈیا امیج بڑا بنتا ہے, امریکہ کا جلتا جاؤ, کہیں جلا لو, کسی ملک میں جلا لو, وہ ایک پریس کوریج ہو جاتی ہے, وہ کوریج ہو جاتی ہے. لیکن سر پیپلز پارٹی ملتان میں جلا, میں ایک عرض کر دوں. اب میں نے کہا کہ یہ جارج بش کا نہیں ہے, ہم جارج بش کے خلاف ہیں. یہ رمسفیلڈ کا نہیں ہے, رمسفیلڈ کے خلاف ہیں. ہم کونڈلیسا رائس کے خلاف ہیں, ہم ڈک چینی کے خلاف ہیں. یہ تو ان وکیلوں کا بھی جھنڈا ہے جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں.
تو ہم نے جھنڈا ہم نے نہیں جلانا امریکہ کا، اور اس لیے یہ پھنس جانا خان کے ساتھ ایک ذرا مشکل ہو گئی ہے. خان اس نیریٹو میں پھنس گیا کہ امریکہ نے کوئی ایسی کی تیسی. اب یہ میں مانتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کا سفیر ہو امریکہ کا. یہ بڑا سینئر پوسٹ ہے اور سینئر آفیسر ہے. جو بھی امریکہ میں سفیر گیا ہے وہ بیسٹ آف دی بیسٹ ہوتا ہے. یور بیسٹ پروڈکٹ آف دی فارن آفس یو سینڈ ٹو واشنگٹن. اب وہ اتنا بچہ نہیں ہے. اور سر کیبل کو لیٹر کہہ دینا نہیں وہ کہ سائفر کو میں وہ لکھے کہ ڈونلڈ بلو میرے ساتھ بیٹھا ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے اور تھریٹ دی ہے کہ آپ عمران خان کو. اگر یہ نہ ہوا ہوتا اس نے کبھی نہیں تھا لکھنا, اس نے بنایا نہیں. سو یہ ہوا ہے, امریکہ کا اس طرح انوالومنٹ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے, قومی سلامتی کاؤنسل, اس میں فوجی بھی بیٹھے ہیں اور ان کی بھی رائے ہے اس میں. اب وہ کیا کہتے ہیں, پہلی جو میٹنگ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی ہوئی اس کو پہ عمران خان نے پریزائڈ کیا ہے ایز وزیر اعظم. انہوں نے اس میں کہا کہ مداخلت ہوئی ہے. اب مداخلت ہوئی اگر مان لیا, انہوں نے کہا کہ مداخلت ہوئی ہے, انٹرونشن ہوئی ہے. اب مداخلت ہوئی ہے تو اگر مداخلت ہوئی ہے تو پھر سازش بھی ہوئی ہے. سازش پہلا قدم ہے مداخلت کا. بعد میں سر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنسز بھی سامنے آتی رہی ہیں اور اس میں کیٹیگوریکلی وہ ڈینائی بھی کرتے رہے. لیکن انٹرسٹ آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹائم میں, وائی از پاکستان سو کروشل ایٹ دی انٹرنیشنل اسٹیج کہ اب وہ کنسپائر کریں گے؟ افغانستان میں امریکہ ایگزسٹ نہیں کر رہا اس ٹائم, جیو پالیٹکس کیسے؟ یہ ذرا سن لیجیے. اب وہ کہتے ہیں, مانتے ہیں, یہ تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل مان رہی ہے کہ مداخلت ہوئی ہے. اب اگر مداخلت ہوئی ہے تو سازش ہوئی, اس کی کیوں, کیا وجہ ہے؟ پہلے آتا ہے ارادہ, یہ قانون کی بات ہے. پہلا آتا ہے ارادہ, پھر ہوتا ہے عمل. میں ارادہ کرتا ہوں پہلے کہ میں آپ کی پروگرام سے چھوڑ کے یہ تانے وانے کھینچ کے پھینک کے اس کا دروازے سے باہر نکل جاؤں. یہ ارادہ پہلے ہوتا ہے, اس کے بعد عمل ہوتا ہے. اب دو لوگوں میں درمیان میں آپس میں ارادہ ہو جائے ایک غلط کام, ایک غیر قانونی کام کرنے کا, تو وہ سازش ہوتی ہے, ارادہ. اب ارادہ دو کے درمیان ہو تو وہ سازش ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر مداخلت ہو تو اس کا مطلب ہے سازش ہوئی ہے تو مداخلت ہوئی. مطلب کرکس یہ ہے کہ یو اسٹینڈ ود عمران خان's narrative of American involvement in نہیں, وہ Pakistan. تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اسٹینڈ بائی. میرے اسٹینڈ کرنے کا کیا, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل دوسری دفعہ ملتی ہے انڈر شہباز شریف, اور انڈر شہباز شریف کہتی ہے کہ وہ ہم انڈورس کرتے ہیں پہلے جو ہمارے کنکلوژن تھے, اور ڈی مارش کرتی ہے, احتجاج کرتی ہے. ڈی مارش احتجاج واشنگٹن میں بھی اور اسلام آباد میں. بالکل سر, وہ روٹین کی جو امریکہ کی طرف سے ہندوستان کو بھی کہا گیا تھا کہ رشین آئل اگر آپ لیں گے تو ہارش کانسیکوینسز ہوں گے. سو آئی تھنک دس از ہاؤ دے آپریٹ. لیکن اگر آگے بڑھیں, اسکینڈل کی بات کر لیں عارف نقوی صاحب کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خان صاحب کو 2012-13 سے ایک چیز ہانٹ کر رہی ہے؟ اس سے پہلے بہت سے پولیٹیشنز نے کہا کہ یہ کیس اب کھلنے والا ہے, تو اب خان صاحب کے لیے وہ مومنٹ آ چکا ہے جس میں ان کی جو ایک مومنٹم بنی ہوئی ہے اس ٹائم پالیٹکس میں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں اتنی جان ہے کہ یہ ڈسرپٹ کر سکتی ہے پی ٹی آئی کے مومنٹم کو؟ جان اس میں اس لیے ہے کہ امریکنوں نے بڑا سیریسلی لیا ہوا اس کو. وہ عارف نقوی ہے لندن میں, ایکسٹراڈائٹ کروانا چاہ رہے وہ ہیں. ایکسٹراڈائٹ کروانا چاہتے ہیں, اور وہ بھی منی لانڈرنگ اور اس سلسلے میں. سو جان تو اس میں بظاہر بڑی ہے. اب اس میں خان بھی ایک اب عارف نقوی جو ہے, خان اس بات میں اسٹریٹ آ رہا ہے کہ میں ملا ہوں اور مجھے ملتا رہا ہے, اور میرے لیے اس نے کرکٹ میچز کرائے ہیں اور چیریٹی دی ہے.
کیا اصل پوائنٹ سر یہ نہیں ہے کہ چیریٹی جو تھی وہ ایک فلانتھروفک کاز کے لیے تھی, شوکت خانم کے لیے تھی, لیکن اس کو پولیٹیکل جو ہے نا وہ یوٹیلیٹی کے اندر ڈائیورٹ کر دیا گیا؟ ہاں وہ ہوگا بٹ وہ خان اب آگے نکل کے کہہ رہا ہے کہ مجھے اس نے دیا ہے. اب عارف نقوی بہت سے پاکستانیوں کو جانتا اور ملتا رہا ہے. میں جانتا ہوں, میں ملتا رہا ہوں اس سے, پر میں نے کوئی اس سے تقاضا کیا نہ اس نے آفر کیا یا کچھ. پر وہ ایک بندہ ہے جو لوگوں کے گھروں پہ, کسی کے گھر ڈنر پہ جاتے تھے تو عارف نقوی ایلیٹ کے سرکلز میں عارف نقوی کافی. ٹھیک ہے سر, اس پہ بات کریں گے. مجھے ایک بریک لینی ہے ناظرین. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو ابھی ریسنٹلی آپ انفلیشن کی ایک ویو دیکھ رہے ہیں اور پچھلے 3.5-4 سال جو پی ٹی آئی کے رہے, اس کا ایک کوئک ریکیپ کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اعتزاز احسن صاحب سے گفتگو جاری ہے. اعتزاز صاحب, ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے اس سے پہلے سبسڈی دی جاتی ہے پیٹرول پرائزز کے اوپر 10 روپے کی. حالانکہ 2019 کی IMF کے ساتھ ڈیل ہے جس میں آپ نے پیٹرولیم لیوی کو بڑھانا ہے, سبسڈی کو ریووک کرنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب نے ایک مس ٹرسٹ کی سچویشن کریٹ کی جس کا خمیازہ یہ ہے کہ اب تک وہ $6 ارب جو کہ ہمیں 3 سال میں ملنے تھے وہ نہیں مل رہے, اور ڈالر کا ریٹ آپ کے سامنے ہے, پیٹرول پرائزز آپ کے سامنے ہیں, عوام سفر کر رہی ہے. تو اس ساری صورتحال میں کس کے اوپر یہ بلیم آپ ڈالیں گے کہ کون ذمہ دار ہے اس سچویشن کا؟ اس میں ذمہ داری خان کی تو آتی ہے. اچھا. اور اس میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس نے سبسڈی دے کے 10 روپے اور کہا کہ جون تک اس میں کوئی ویریشن نہیں ہوگی. صحیح. وہ کمٹمنٹس کو تو یقیناً وائلیٹ کیا ہوگا, مجھے نہیں پتہ معلوم کمٹمنٹ کیا تھی, پر کمٹمنٹ یہ کہیں نہیں تھی کہ آپ لوور کر سکتے ہیں پرائسز کو. اچھا. IMF کے ساتھ پورا ایک ہی طرف کا سودا ہے بالکل بڑھانے کا. بٹ یہ جو آئے ہیں اب یہ کوئی دیکھو اس سے زیادہ ایکسپیرینس ٹیم کوئی نہیں ہو سکتی کسی کے پاس جتنی شہباز شریف کے پاس ہے. اور ان کی نالائقیاں اگر ہوں تو رشتہ تھا ان کے پاس, ان کی صفوں میں. اچھا. 3 تو پرائم منسٹر بیٹھے ہیں. بالکل. حقان عباسی صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب, شہباز شریف اور نواز شریف. جی جی. 3 تو پرائم, اور وزراء پیٹرولیم کا وزیر ان کے رہے ہیں یہی خاقان عباسی. بالکل. اب محکمے جو امپورٹنٹ ہیں اس میں دیکھ لیں, فائنینس کے ان کی صفوں میں ہی ہے نا اسحاق ڈار. سر آپ بھاگا رہے, ڈرتا ہوا واپس نہ آئے تو اور بات ہے, پر ان کا مشیر ہے, ان کے ساتھ ہے, ان کی ٹیم میں ہے. آپ اس سیٹ اپ کی کنٹینویشن پہ اگریڈ تھے یا آپ اپوز کر رہے تھے, آپ چاہ رہے تھے کہ فریش الیکشن میں جانا چاہیے؟ نہیں, فریش الیکشن میں تو ہم پیپلز پارٹی سے جانا چاہتی تھی. اچھا. بٹ ہم بھی صاحب نے جب کہا کہ یہ آپ اس کو ڈیلے کریں, اور پھر آصف زرداری, صدر زرداری نے بھی اپنا پلڑا اسی میں ڈال دیا کہ صحیح یہ ٹرم پوری ہونے دیں, الیکشن نہ ہونے. پر اس وقت یہ تھا صحیح کہ عمران خان پرائم منسٹر تھا. عمران خان پرائم منسٹر ہوتا تو ہم ڈیلے الیکشن چاہتے تھے کہ ہو ہی نہ ہو, الیکشن اس اپنے وقت پہ ہو اور ان کو مشکل کا سامنا. لیکن سر آپ نے بھی ریسنٹلی کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے عمران خان کو ایک جائنٹ بنا دیا گیا ہے بیکاز ہی از اے ناؤ اے پولیٹیکل مارٹر, اور اب وہ سیاسی شہید بن چکے ہیں, ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے. میں نے ریسنٹلی نہیں کہا, میں نے بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں, اور میڈیا پہ بھی کہا اور پارٹی میں بھی کہا. اچھا. کہ اس کو اگر آپ اتارو گے تو جو عمران خان آپ کا رستہ روک رہا ہوگا, یاد رکھیں 50 فٹ اس کا قد ہوگا. اچھا. میں تو یہ بالکل کلیئر تھا صحیح کہ عمران خان کو
اگر کوئی طاقت کا ٹیکہ لگانا ہے تو اس کو اتار, اور وہ اس نے بھی بنیادی طور پہ میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ جو اتر گیا تو زیادہ خطرناک ہوگا. ٹھیک ہے سر. یہ اس نے بھی پکڑ لی بات. جی, میں مجھے اتار دیا کہ میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا. سر اگر سپریم کورٹ کی طرف آ جائیں تو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب کی جو ریکمنڈیشن تھی اگلے بینچ کے لیے وہ پوری نہیں ہو سکی, اور ایک آڈیو بھی باہر آ گئی اس کی, اور ایک خاصی ویو ہے کہ یہ جو بینچ بنایا گیا پہلے 3 رکنی, اس کے اوپر بھی جو اپوزیشن میں یا PMLN کی طرف سے اعتراضات بہت آ رہے ہیں. تو سپریم کورٹ کی اپنی جو آپریشنز ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور جو اوور آل عدلیہ کے اوپر ایک اسکیپٹسزم ہے عوام کا یا پھر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا؟ اس میں دیکھو بیٹا, جو پرابلم ہے میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ اس سیاست میں پھنس گیا, اس کو جکڑ دیا گیا صحیح باہر سے, اور اس میں اندر جو دراریں تھیں وہ ان کا زیادہ ان کو شارپن کیا جا رہا ہے. اچھا, جو سیاست 1997 میں سپریم کورٹ میں ہو رہی تھی, 1997 میں بھلے آپ کو یاد ہو نہ ہو, چیف جسٹس ہے سجاد علی شاہ, جی جی, نواز شریف کو انہوں نے طلب کیا ہوا تھا کنٹیمپٹ آف کورٹ, پرائم منسٹر. نواز شریف نے ان کے خلاف ایسا ٹرن کیا ججز کو, صحیح, شروع اس سے کیا آغاز کہ ان کے جو بعد میں صدر ہوئے نواز شریف کے رفیق تارڑ صاحب کے دادا ہیں عطا اللہ تارڑ کے, جی وہ کنیکشن بھی ہے. جی جی, وہ کوئٹہ گئے, اور کوئٹہ میں جو 2 جج بیٹھے ہوئے تھے, 3 جج, ارشاد حسن خان صاحب اور جو بھی 2 اور تھے, صحیح, اس بینچ سے انہوں نے ان کو متاثر کیا. کس طرح کیا اس کی بہت ساری داستان ہے, پر متاثر کیا کہ وہ بینچ بیٹھا اور چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف اسٹے آرڈر دے دے. کبھی یہ ہوا ہے؟ ایک جج دوسرے کے خلاف اسٹے آرڈر نہیں دے سکتا, دے ہی نہیں سکتا جی, یہ قانون الاؤ ہی نہیں کرتا. انہوں نے ان 3 سے یہ اسٹے آرڈر کروایا. پشاور بینچ کو اپروچ کیا, پشاور بینچ میں بھی 2 جج بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بھی اسٹے آرڈر دے دیا. چیف جسٹس کا جو کورٹ تھی جی, سپریم کورٹ آف پاکستان وہ 2 حصوں میں بٹ گئی. ایک طرف چیف جسٹس اور 5 ججز تھے, ایک طرف 10 ججز. صحیح, اب اس زمانے میں یہ 5 ججز بیٹھنے سے بعد چیف جسٹس کے ساتھ تھے, بعض نہیں آ رہے تھے. انہوں نے اسٹے لیے, یہ کیا وہ کیا, وہ کہنے لگا اسٹے ایک کورٹ کے خلاف آپ اپنے پیرالل کورٹ کے, یہ پیرٹی آف ججز ہے, صحیح, آپ نہیں دے سکتے. اس کو آپ جا کے جج کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نہ سنو میرا کیس. یہ نہیں کہ آپ پروانہ لے کے دوسرے جج سے آ جائیں اور کہیں کہ یہ نہیں سن سکتے. اب یہ جو جج سے جو 5 جج تھے, ان پہ میاں نواز شریف نے کورٹ روم نمبر 1 چیف جسٹس کے کورٹ روم پہ حملہ کیا, فزیکل حملہ ہوا. بالکل سر, وہ 300 بندے باہر سے آئے, اور انہوں نے اور ججوں کو بھاگنا پڑا, ججوں کو وہ دبوچنا چاہتے تھے, ججوں کو کرسیاں گرا کے جج بھاگے. صحیح. اب وہی نواز شریف اس دفعہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی صورت میں آ رہے ہیں, اور احسن بھون صاحب کے ساتھ ان کے خاص تعلقات, اور جو ووٹ ہوئے ہیں, صحیح, 5 اور 4 اگر ہوئے ہیں تو, کیونکہ جو آڈیو چیف جسٹس صاحب نے جی جاری کیا ہے اس میں تو ووٹنگ کا کوئی ذکر نہیں ہے, پر بہرحال جو ووٹ ہوئے ہیں اگر 5 اور 4 چیف جسٹس کے خلاف, بالکل 4 چیف جسٹس کے حق میں. اگر ایسا ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے, یہ تو آئین کا تقاضا ہے. جی, بڑی شورٹ ریلی الاٹ آف ڈسکسڈ کہ یہ کیوں ہوا ہے. بٹ اس میں جو پرابلمٹک چیز ہے کہ 2 ووٹ جو ہیں جو اکثریت کے ہیں وہ تو پڑے ہی نواز شریف کے. اچھا, نواز شریف کے اپنے, اس کا لا منسٹر اور اس کا اٹارنی جنرل. صحیح. اب لا منسٹر اور اٹارنی جنرل یہ احسن بھون گروپ کے. جی,
احسن بون ہمارے پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے، اس جی لیے سر. ہمارے لیے معتبر ہے. جی میں بھی رہا ہوں پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، اور ہم نے ایسی سیاست کرنے کی کوشش نہیں کی عدالت میں، صحیح. کسی نے نہیں کی. یہ میاں نواز شریف کو ایک ملکہ ہے صحیح. کہ وہ سپریم کورٹ میں بھی درار ڈالتے ہیں، صحیح. وہ ججز کو حکماً ان سے فیصلے بھی کرواتے ہیں، جسے مقیوم والا جی. ذکر ہوا، اور وہ ججز کو نوازتے بھی پڑا ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ. جی. لیکن پوسٹ ریٹائرمنٹ اب آپ رشوت نہیں دے رہے، جی. جج ریٹائر ہو گئے، سپریم کورٹ کا جج ریٹائر ہو، اس کو آپ سینٹ میں لے آتے. ٹھیک ہے سر. اگر آرٹیکل 63A کی جو تشریح کی گئی ہے اس کے اوپر سر ایک ڈیبیٹ یہ پیدا ہو چکی ہے کہ لیس سے ایک پرائم منسٹر ایسا آتا ہے جو کہ اپنے رینک کے اوپر آ کے میگیلو مینیک بن جاتا ہے، اس کو ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی پارٹی کی بھی سپورٹ ہے اس کے پیچھے. تو اگر اس کے تحت کوئی کانسٹیٹیوشنلی ہم ٹرائی ہی نہیں کر سکتے، ووٹ ریجیکٹ ہی ہو جائیں گے آپ جب بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں گے. سو وٹ از دا پراپر اینڈ لیجسلیٹو وے ٹو ریموو اے پرائم منسٹر آفٹر دس؟ کیا یہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے اکارڈنگ ٹو یو؟ میں اس پہ آتا ہوں، بالکل آتا ہوں، پر مجھے ذرا شور سر. یہ مکمل کر لینے دیجیے کہ میاں نواز شریف کی پیچھے ایک ہسٹری ہے کورٹ کو ڈیوائڈ کرنے کی. صحیح. اور اس میں انہوں نے 97 میں بھی کیا. اب جب آ کے مجھے ذرا تکلیف ہوتی ہے، یہ ہمارے کولیگز ہیں، ہم سے جونیئر ہیں، میرے سے کوئی بھی 12 سال سے کم چھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ 65 سال پہ چیف جسٹس یا جج بھی نہیں رہتا سپریم کورٹ میں. اور مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے کہ آپ پرسنل کورسپونڈنس کو آپ پبلک میں لا رہے ہیں. اچھا. اب قاضی فیض عیسیٰ ایک دلیر جج ہے، بہادر جج ہے، پلور کی ججمنٹ میں فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ میں انہوں نے بولڈ فیصلے کیے. تو خان صاحب نے جو اپوز کیا تھا کہ ان کے خلاف ریفرنس بھیج کے اس کو غلط تھا. اچھا. کنفیس بھی کیا انہوں نے. غلط تھا، کنفیس کرتے. پر قاضی صاحب کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خط لکھتے ہیں چیف جسٹس کو. صحیح. اور وہ ساری پبلک کے لیے ٹو دی میڈیا بھی جاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح بڑھتی ہیں دراریں. ٹھیک ہے سر. وقت کم ہے ہمارے پاس. اگر ہم بات کریں پیکا لاء کی تو سر اس کے تحت 5 سال کی قید کی سزا تھی اور نان بیلیبل آفینس تھا اگر آپ نے کسی کے خلاف بات کی ہے اور وہ فیک نیوز ثابت ہو گئی ہے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہو یا ہیومن رائٹس واچ ہو اس کو ڈریکونین لاء کہہ رہے تھے، بٹ یو ہیو سپورٹڈ اٹ. سو وٹ از یور ریشنال ٹو ڈو دیٹ؟ نہیں، پیکا لاء کی جو بیسکلی چیز تھی نا، دیکھیں سر آپ نے اس میں کہا کہ مریم نواز جھوٹی خبریں پھیلا رہی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سول لبرٹیز پہ جو قدغن لگ رہی ہے سر اس کے تو آپ بڑا اس کو چیمپئن کرتے ہیں سر. میں سول لبرٹیز کے حق میں ہوں، پر جو فیک نیوز دیکھیں بلیک میل جس طرح کیا جا رہا ہے، جی آپ سارے اس ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں میرے پاس اتنی اور بھی پڑی ہوئی ہیں، صحیح، اور بھی ثبوت ہیں. صرف یہ ارشد ملک والا نہیں ہے. ارشد ملک کو بلیک میل کیا گیا، حالانکہ ارشد ملک والا جو ثبوت مریم بی بی نے پیش کیا وہ بھی جعلی تھا. اچھا. کیونکہ اگر وہ صحیح ہوتا، میں نے اسی وقت اسی دن کہا کہ اگر یہ درست ہے تو یہ تو میاں نواز شریف کو کل اس کی ضمانت کرا کے لا سکتے ہیں. لیکن سر دنیا بھر میں لائبل لاز ہوتے ہیں، اگر کسی نے ایسا کچھ ڈیمیج کیا ہے ریپوٹیشن کو تو کورٹ میں جائیں اور ٹرائی کر لیں اس کو جیسے ہوتا ہے. کورٹ میں جائیں تو ٹرائی کریں، پر یہ ایک نیا قسم کا آ گیا ہے فینومینا. اچھا. اور یہ جس دن آپ پہ برس پڑا نا یہ سوشل میڈیا نے، آپ کی کوئی اس طرح کی جعلی ویڈیو دکھا دی نا، صحیح، اور دنیا ساری میں مارنا شروع کر دے. اللہ نہ کرے سر. نہیں، میں مریم کہہ رہی اس کے پاس ہے. اچھا. مریم کہہ رہی ہے اس کے پاس ہے، میرے پاس. دیکھو مریم کو ایکچولی میں جج ہوتا ہے یا کوئی بھی جج، ٹھیک ہے، جس عدالت میں مریم نے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد قدم رکھا ہے جی اس عدالت کو کہنا چاہیے تھا آپ ذرا وہ جو جتنی ٹیپس ہیں جی وہ ایک دفعہ لا کے جمع کرا دیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ ہے ٹھیک اور ہے کس کس کے خلاف ہے. صحیح.
اب اس طرح اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے تھا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ میرے پاس ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک فیک آڈیو چیف جسٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا نکال دیا جی جو سما ٹی وی نے اس کو کیا 5 منٹ میں جوڑ کے بتا. ٹھیک ہے سر. اب فائنل کوشچن ہوگا سر یہ آپ کی ذرا ایک پولیٹیکل کیریئر کی اگر ہم بات کر لیں تو پیپلز پارٹی کے جو لائلسٹ ہیں وہ کچھ کو اب بھی آپ سے تحفظات ہیں کہ تحریک استقلال میں آپ کا جانا اس ٹائم پہ جب آپ لا منسٹر تھے ریزائن کر کے دے ہیو اسٹل ناٹ فرگاٹن دیٹ, سو ڈو یو ریگریٹ دا ڈیسیژن ٹو ڈو دیٹ؟ نہیں I have no regrets, sir. صحیح. I didn't leave the party. I see. I was thrown out of the party. اچھا. And because میں نے ڈسیگری کیا 9 اپریل کو جو شوٹنگ ہوئی اس سے پہلے مان لو لاہور پہ جو شوٹنگ ہوئی اور ہائی کورٹ میں ہوئی اس سے پہلے میں نے 8 اپریل کو بھٹو صاحب شہید کی موجودگی میں ان کی وہ پریزائڈ کر رہے تھے اچھا. اس میٹنگ میں پنجاب کیبنٹ کی میں نے ڈسیگری کیا. I was the only one who disagreed. Only one who disagreed besides Dr. Mubashir Hassan, who was not in the cabinet, Secretary General of the party. اور سر جی اور اگر ہم دونوں نے ڈسیگری کیا اور میں نے ان کو کہا کہ اور جب میں نے خط لکھا چیئرمین بھٹو کو میں نے یہ لکھا کہ I can't serve as a cabinet member, but I am prepared to serve the party in any other. ٹھیک ہے. جو پارٹی کے پروونشل پریزیڈنٹ تھے شیخ رفیق احمد صاحب اور پروونشل سیکرٹری جنرل تھے رانا شوکت صاحب, انہوں نے مجھے دوسرے دن پریس کانفرنس کر کے نکال دیا. ٹھیک ہے سر. ایک کوئک کوسچن, پریزیڈنشل سسٹم کی بار بار ڈیبیٹ کھڑی ہو جاتی ہے پاکستان میں, شاید وہ دوبارہ سے ایک نوسٹیلجیا ہوتا ہے ایوب خان کے دور کا یا کچھ اور ہوتا ہے. ڈو یو سپورٹ دیٹ, اور آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم میں اس کی جگہ ہے کوئی؟ نہیں, پارلیمنٹری سسٹم اٹس بیٹر. ٹھیک ہے سر. تھینکس اے لاٹ فار بینگ آن دا شو. ناظرین, اعتزاز حسن صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اوپر بھی, اور آگے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے جا رہا ہے 1-2 دن میں, تو ایک نیا سیاسی بوچال جو پیدا ہوا ہے امید یہ کی جا رہی ہے کنکلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد. پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.